Assalamualaikum, immersive people. This is Aisha Qureshi and welcome to my channel Immersive English. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 9 मैट्रिकुलेशन की इंग्लिश की किताब जिसका नाम है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर से है और यूनिट का नाम है पेट्रियाटिज्म। इससे पहले मैं इसी किताब का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो आज का हमारा लेक्चर है पेट्रियाटिज्म यूनिट नंबर 2 क्लास 9 इंग्लिश मैट्रिकुलेशन बुक। मैं चैप्टर को रीड करूँगी, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को उर्दू में ट्रांसलेट करके बताऊंगी और फिर सेंटेंस टू सेंटेंस भी ट्रांसलेशन हम करेंगे। सेवियर ऑफ मैनकाइंड की तरह ये चैप्टर भी एग्जामिनर्स का फेवरेट चैप्टर है, तो हमें इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में हमें कोई ट्रबल ना हो। आज का हमारा टॉपिक है पेट्रियाटिज्म। पेट्रियाटिज्म को उर्दू में कहते हैं हुब्बुल वतनी। हुब प्यार को कहते हैं और वतन आपका मुल्क, तो इसका मतलब है अपने मुल्क से मोहब्बत। इस चैप्टर में 5 पैसेजेस हैं जो एक एक करके स्क्रीन पे आपके सामने आएंगे। मैं उनको पढ़ूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं पैसेज नंबर 1 से। पेट्रियाटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड or devotion to one's country. As I said, patriotism के मतलब है हुब्बुल वतनी। मदर लैंड कहते हैं मादरे वतन को। डिवोशन वफादारी, प्यार, मोहब्बत। टू one's country अपने मुल्क से। उर्दू में हम कहेंगे कि हुब्बे वतन के मायनी मादरे वतन से मोहब्बत या किसी शख्स के अपने मुल्क से वफादारी के हैं। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. एक पैट्रियट यानी एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है and is willing और तैयार रहता है to sacrifice कुर्बान करने के लिए अपनी जान को, अपने माल को when the need arises जब कोई मुसीबत आती है या जब कोई मुश्किल पेश आती है। द वर्ड पैट्रियट, ये जो वर्ड पैट्रियट है, comes from the Latin word patriot, लातीनी जबान से लिया गया है जिसका मतलब है which means countryman, यानी हम वतन। It is considered a commendable quality. कमेंडेबल का मतलब है काबिल तारीफ, बहुत अच्छा, बेहतरीन। इट इज कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी का मतलब है ये एक काबिल तारीफ खूबी समझी जाती है। देखते हैं कि जो पैसेज 1 में डिफिकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल हुए थे उनको उर्दू में क्या कहते हैं। पेट्रियाटिज्म यानी हुब्बुल वतनी, मदरलैंड मादरे वतन, डिवोशन वफादारी, सेक्रीफाइस कुर्बानी देना, कंट्रीमैन हम वतन, कमेंडेबल काबिल तारीफ, विलिंग रजामंद, पेट्रियट मुहिब्बे वतन। पैसेज नंबर 2। पेट्रियाटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। सेफगार्ड का मतलब होता है हिफाजत करना। इंटरेस्ट का मतलब है मफाद, यानी किसी के फ़ायदे में। किसके फ़ायदे में? कंट्री के और नेशन के फ़ायदे में। उर्दू में ट्रांसलेशन देखिए। हुब्बुल वतनी लोगों को अपने मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए ताकत और जुर्रत अता करती है। फॉर अ पेट्रियट द सोवर्निटी, इंटीग्रिटी। सोवर्निटी का मतलब है इक़्तिदार आला,
انٹیگریٹی کا مطلب ہے وحدت یعنی متحد ہو کے رہنا. اینڈ آنر آف دا کنٹری، ملک کی عزت وقار. آر سپریم ویلیوز، سپریم مطلب اعلیٰ، برتر، سب سے امپورٹنٹ. ویلیوز کو اردو میں کہتے ہیں اقدار. آن وچ نو کمپرومائز کین بی میڈ، جس کے اوپر آپ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے. اردو ٹرانسلیشن دیکھیے. ایک محب وطن کے لیے ملک کے اقتدار اعلیٰ، وحدت اور وقار بہترین اقدار ہیں جس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. پیٹریٹس رینڈر sacrifice for the preservation of these values. جو محب وطن ہوتے ہیں وہ رینڈر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں. سیکریفائس قربانی، فار دا پریزرویشن، پریزرویشن کہتے ہیں حفاظت کرنے کو، آف دیز ویلیوز، ان اقدار کی. اردو میں کہیں گے محب وطن افراد ان اقدار کی حفاظت اور تحفظ کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں پیسج 2 کے ڈیفیکلٹ ورڈز کے اردو میں دوبارہ میننگ آپ کے سامنے آتے ہیں. سیف گارڈ حفاظت کرنا، سوورنٹی اقتدار اعلیٰ، انٹیگریٹی وحدت، سپریم ویلیوز اعلیٰ اقدار، کمپرومائز سمجھوتا کرنا، رینڈر پیش کرنا، پریزرویشن حفاظت، پروٹیکشن محفوظ، حفاظت کرنا. پیسج نمبر 3. قائد اعظم محمد علی جناح was a nation builder and a great patriot. نیشن بلڈر کا مطلب ہے معمار قوم، اور گریٹ پیٹریٹ عظیم محب وطن. سو قائد اعظم ایک معمار قوم اور ایک عظیم محب وطن تھے. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. Values کا مطلب ہوتا ہے اقدار، کلچر ثقافت، ٹریڈیشنز روایات. سب کانٹیننٹ بر صغیر کو کہتے ہیں. تو مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ بر صغیر کے مسلمان. اردو میں ایسے ٹرانسلیشن کریں گے وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. تو آگے چلتے ہیں. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. اردو میں کہیں گے انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کر کے انہیں شناخت کا احساس دیا. سینس آف آئیڈینٹی مطلب شناخت کا احساس. اس کے بعد قائد اعظم کا ایک کوٹیشن ہے. We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. یہاں پہ ورڈ galvanizes کا استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ابھارنا. ان کیس کال کا اردو میں مطلب ہے ہمیں حب الوطنی کی سوجھ بوجھ کو بڑھانا چاہیے جو ہم سب کو ایک متحد اور طاقتور قوم بننے کے لیے ابھارتی ہے. اب ہم اس پیسج میں استعمال ہونے والے ڈیفیکلٹ ورڈز کو دیکھیں گے. آئیڈینٹی شناخت، ہوم لینڈ وطن، گیلوینائزز ابھارنا، نیشن بلڈر معمار قوم، یونائٹڈ متحد، ٹریڈیشن روایات. پیسج نمبر 4. The spirit of patriotism یعنی محب وطنی کا جذبہ یا روح makes us stay alert in the wake of foreign invasion. Stay alert means چوکس رہنا، چوکنا رکھنا. and foreign invasion کا مطلب ہوتا ہے غیر ملکی حملہ. غیر ملکی حملے کے نتیجے میں جذبہ حب الوطنی ہمیں چوکس رکھتا ہے. In the history of Pakistan, there are many instances. پاکستان کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں
when people laid their lives for the defense of the country, جب لوگوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. 1965, 1971 اور کارگل کی جنگ میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے اپنے مادر وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کر دی. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک، محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان and حوالدار لالک جان. All embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. Embrace means گلے لگانا، martyrdom شہادت، یعنی انہوں نے شہادت کو گلے لگایا، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں جام شہادت نوش کیا. While fighting bravely for their motherland، اپنے ملک کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے. All of them were awarded نشان حیدر، ان سب کو نشان حیدر کا اعزاز دیا گیا. The highest military award given to great patriots who lay down their lives for the country، یعنی یہ اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اپنے ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں. اوکے، اب ہم اس پیسج میں آنے والے ڈیفیکلٹ ورڈز کو دیکھیں گے. فورن، غیر ملکی. انسٹانسز، مثالیں. انویژن، حملہ. ٹو لے ونز لائف، اپنی زندگی قربان کرنا. مارٹرڈم، شہادت. امبریسڈ، گلے لگانا. الرٹ، چوکس. Passage number 5, which is the last passage of this chapter. Patriotism, therefore, is not just a feeling. It is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. اسی لیے جذبۂ حب الوطنی صرف ایک احساس کا نام نہیں ہے. اٹ از اے لائف اسپرٹ، یہ ایک زندہ جوش ہے، یہ ایک زندہ جذبہ ہے. دیٹ کنٹینیوسلی، جو مسلسل. انسپائرز مین جوش پیدا کرتا ہے. گائیڈز یعنی رہنمائی کرتا ہے. اے نیشن، ایک قوم کی. اس کے بعد ویورز S.W. اسکاٹ کی ایک کوٹیشن ہے. وہ کیا کہتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں. A man devoid of patriotic spirit، devoid کہتے ہیں خالی. patriotic spirit یعنی محب وطنی کے جذبے کے بغیر شخص. is like the one، وہ کیسا شخص ہے. breathes there the man with soul so dead، یعنی وہ سانس تو لیتا ہے لیکن اس کی روح مر چکی ہے. who never to himself had said، کہ جس نے کبھی اپنے آپ سے یہ نہیں کہا this is my own my native land، یہ میرا اپنا وطن ہے، یہ میری اپنی ارض پاک ہے، یہ میری اپنی سرزمین ہے. I hope you fully understood this passage. آئیے اس پیسج میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کو ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتی ہوں. لائف اسپرٹ، زندہ جذبہ. انسپائرز، جذبہ پیدا کرتا ہے. گائیڈز، رہنمائی. نیٹو لینڈ، ارض وطن، ارض پاک. ڈیوائڈ، خالی. کنٹینیوسلی، مسلسل.